پر وجود پر گرد جمی تھی، بچہ ہاتھ میں تھا مگر پردے میں تھی. جب میں مذاق اڑایا تو اس نے انگریزی میں مجھے مخاطب کر کے کہا، او کتے انگریز کیا بکواس کرتا ہے، کیا ہنستا ہے، میرے پردے کے بارے میں سن. میرا بیٹا مر گیا، میرا شہر برباد ہو گیا، مگر ابھی تک میرے دل میں مصطفیٰ کی محبت باقی ہے، اسلام کی. تقریریں کرنے والوں نے برا مت ماننا بھائی، برا بھی مان لو گے تو دیکھو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں مجھے. لوگوں نے اتنی غلط چیزیں بیان کی ہیں کہ اب قوم اسے صحیح سمجھنے لگی. مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا نا 15 دن کے بعد، توجہ ہے میری بہنیں بھی سن لیں، میں نے یہ حدیث اس بار مدینہ شریف میں حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی. آج بیان کر رہا ہوں یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا موبائل میں ایک کتاب میں حدیث مولا علی کی سیرت پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ حدیث آئی. مولا علی فرماتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر گیا اور بھوکا بھی بڑا تھا، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا. میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولتے ہی مجھے مسکرا کے سلام کیا. ذرا بولو تو صحیح، ذرا سبحان اللہ بولو تو صحیح. سبحان یہ چھوڑ دو، گھٹنے چھوڑ دو، اگر کہو تو ختم کر دوں، کہو تو اور بولو. تو کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے کیا کر دیا، بولو. میری بیوی نے مجھے سلام کر دیا. اچھی عورت کی پہچان یہ ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں عورت اچھی جو ہے نا اس کی شناخت یہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی میاں کے تعویذ سے گھر میں برکت نہیں ہونے والی ہے نا، کوئی برا مت ماننا. ایک میاں کو میں نے دیکھا ایک آدمی کو بیوقوف بنا رہا تھا، اس کی فال کھول رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا بھائی تیرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا. جب وہ آدمی چلا گیا تو میں نے کہا میاں یار چل تو آپ کا بھی ٹھیک نہیں رہا، میں تو بہت اچھے سے جانتا ہوں تمہارا ٹھیک چل رہا ہوتا تو تم یہ کام تھوڑی کر رہے ہوتے. توجہ ہے کہ میں ہم اس کے منکر نہیں، تعویذ میں بھی کرتا ہوں، میرے باپ بھی کرتے تھے، دادا بھی کرتے تھے، میں نسلیں گزر گئی اسی. یعنی لوگوں کی فلاح کا کام تبرک کے طور پہ سب پڑھ کے دینا، یہ سب اللہ کا شکر ہے خانقاہوں کے کام رہے ہیں. میں جب تک یہ ذمہ دار لوگ کرتے تھے ٹھیک تھا، اب ہر آدمی نے یہ سنبھال لیا معاملہ تو اس نے تو کچھ تو ایسے وہ جادو سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، گھر بگڑوا دیے. مجھے ایسی اطلاعات ہیں میرے سامنے موجود ہیں، میں خود گواہ ہوں کہ سگا بھائی مر گیا مگر سگے بھائی سے بات نہیں کی، کسی مولوی نے بتا دیا تھا تیرے بھائی نے جادو کرایا ہے. اتنا ایمان کمزور ہے کہ اس دو کوڑی کے مولوی کی بات مان لی اور اس نبی کی نعت نہیں مانی جس کا کلمہ پڑھتا ہے. حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ دشمنی اچھی نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی ان کے. اس کی مان لی جس نے کہہ دیا کہ یہ جادو کرا دیا. میری ذرا غور کرو تو یہ عورتیں جاتی ہیں نا اس میاں کے پاس، اس میاں کے پاس، اس کے پاس جاتی ہیں. میں ان سب عورتوں کو بتا رہا ہوں، آپ سن لو بھائی، سب سن لو، ان عورتوں کو بتا رہا ہوں سب کو. یہ جو کہتی ہے نا میرا آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، میاں یہ کر دو وہ کر دو، یہ میں سنبھالوں، یہ میں سنبھالوں، یہ میں سنبھالوں، یہ میں سنبھالوں، یہ ساری چیزیں میں سنبھالوں. میں کہا لگا آپ نے کچھ سنبھالنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اپنی زبان سنبھال لیجئے، باقی سب مسئلے خود سمجھ جائیں گے. آپ نے یہ زبان جو ہے نا چھوٹی سی اس کو سنبھال لینا ہے. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کتنی بھی پوری دنیا کے سارے تعویذ لے آؤ، خوب لکھواؤ، سارے زعفران کشمیر سے اٹھا کے یہیں پہ لے آؤ اور خوب تعویذ لگواؤ. میں کہتا ہوں ایک چھوٹا تعویذ سے کیا ہوگا، 50 کلو کا تعویذ باندھ کے نا روز سر پہ رکھ کے پھیرا کرو، تب بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک سنت کو چھوڑو گی، جب تک طریقے کو چھوڑے گی، یاد رکھ میری بہن کسی میاں سے فرق نہیں پڑے گا. تو اگر یہ چاہتی ہے کہ تیرے گھر میں برکت ہو تو یہ شادیوں میں مسکرانا چھوڑ دے، یہ غیر محرم کے سامنے مسکرانا چھوڑ دے، ایک جگہ مسکرانا شروع کر. جب تیرا شوہر آیا کرے اور گھر میں غصہ کرے تو اسے دیکھ کے مسکرایا کر، انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہو جائے گی اور فاطمہ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. کیا جب گھر میں شوہر آئے تو اعلیٰ فرماتے ہیں جب شوہر گھر میں آئے تو عورت کو چاہیے اچھے کپڑے پہن لیں. بولو تو صحیح ذرا یار. اور پھر میک اپ بھی کر لیں.
فرماتے ہیں جتنی بار مرد کو دکھانے کے لیے سجے گی اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے ہیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ اچھی